پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ آج سوال و جواب کا پروگرام ہے اور ہمارے ملک کے ایک جید مفتی صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ہم گفتگو کا شرف حاصل کریں گے، سوالات رکھیں گے جو آپ کی جانب سے آئے ہیں اور کچھ سوالات ہم بھی اٹھائیں گے۔ مقصد ان 2 دنوں کے پروگرامز کا کیا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اور خاص طور پر ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن، کوئی ابہام نہ رہے دینی مسائل کے تعلق سے۔ ہمارا دین مکمل ہے، ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے، بس ضرورت ایک بات کی ہوتی ہے جو کہ قرآن فرما رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو ایک اہل ذکر کو ہم مدعو کرتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی احمد عفنان صاحب۔ مفتی صاحب کی خاص بات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ پاکستان میں آپ نے پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، آپ کا LLM انگلینڈ سے ہوا، اسلامک لاء میں، جورسپروڈنس میں، اللہ اکبر ایک ویژن آپ کا، اور آج کے جو نئے مسائل ہیں ان کو بھی آپ خوب جانتے ہیں اور ان کا حل آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ فاطر اور آیات 5 اور 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير۔ صدق اللہ العظیم۔ لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ محترم مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال اشفاق صاحب کا۔ میں نے اپنی بیوی کو کئی بار طلاق کی دھمکی دی لیکن طلاق نہیں دی، اس بارے میں وضاحت فرما دیں، اس سے طلاق تو نہیں ہو جاتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیں،
مسئلے کا جواب اور پھر اس پہ میں کچھ اور ایک تھوڑی سی بات عرض کروں گا. ٹھیک. ایک بڑا اہم مسئلہ ہمارے ملک کے یا امت اسلامیہ کے اس وقت جو مسائل ہیں، طلاق ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے بنا ہوا جی ہے. ہاں. اور اس میں بے اعتدالیاں اور طلاق کو استعمال کرنا سنت اور شریعت کے طریقے سے ہٹ کر ایک بڑا مسئلہ ہے. تو پہلے تو مسئلہ سن لیں کہ طلاق کی دھمکی دینے سے طلاق نہیں ہوتی. مثلا کوئی یہ کہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو میں چھوڑ دوں گا، کر دوں گا، اس سے نہیں ہوتی. کیونکہ طلاق میں انشاء کا صیغہ ضروری ہے کہ میں نے دے دی، میں دے دیتا ہوں، ہو گئی، یہ اس سے ہوتی ہے. مستقبل میں کرنے سے طلاق نہیں ہوتی. یہ تو اصولی بات ہو گئی. ٹھیک. اب یہ بات آ جائے کہ طلاق کی دھمکیاں دینا کیسا کام ہے. تو یہ بڑا ہی یعنی یہ کہا جائے کہ گھٹیا. بالکل یہ آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا. میں لفظ ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ بالکل صحیح لفظ استعمال کیا آپ نے. بڑا ہی یعنی گھٹیا ذہنیت کی علامت ہے، بیمار ذہنیت کی، کہ وہ بیوی کو اپنی نوکر ملازمہ سمجھ رہا ہے اور اس کو دبا کے رکھنا چاہتا ہے اور اس کو تھریٹ کر رہا ہے طلاق سے. اس کو گویا کہ بلیک میل کر رہا ہے. بلیک میلنگ ہے ایکچولی کہ میں تم نے یہ نہیں کہا تو میں طلاق دے دوں گا. کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ طلاق میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ہتھیار ہے جو میرے پاس نیگوسیشن چپ ہے، بارگین، اور اس کو میں استعمال کر کے جو الٹا کام بیوی سے کرانا چاہوں اور جو زور زبردستی کرانا چاہوں، جو ظلم کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں. یہ ہمارے یہاں ایک جنرل ظالم مردوں کی مینٹالٹی بن گئی ہے، اور افسوس کے ساتھ ایسے مرد ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو ابغض الحلال الی اللہ طلاق. طلاق حلال تو ہے لیکن اللہ کو سب سے زیادہ نفرت جس حلال سے ہے وہ طلاق ہے. اور جب طلاق کو اس طرح استعمال کیا جائے تو پھر یہ حلال بھی نہیں ہے، پھر یہ حرام ہے. طلاق تو بالکل لاسٹ ریزورٹ ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب بالکل میاں بیوی میں نہ بن رہا ہو، سارے ٹولز استعمال کر کے، نیگوسیشن کر کے، دونوں اپنے فرائض کو بار بار غور کر کے کہ ہم سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے، معاشرے کے خاندان کے دو سنجیدہ لوگوں کو بٹھا کر، کسی بڑوں کو بٹھا کر کچھ بھی نہیں ہو پا رہا، تو پھر وہ محبت سے طلاق ہو، طریقے سے سوچ سمجھ کے ایک طلاق ہو، اور اس کے بعد دونوں خاندانوں میں آپس میں تعلق بھی اچھا رہے. یہ ہے. لیکن ہمارے ہاں طلاق کو جس طرح مصیبت بنا دیا گیا، اور چیز تو شریعت کی ہے لیکن اس کو جس طرح ہم دیتے ہیں لیتے ہیں وہ ٹوٹلی شریعت کے خلاف ہے، اور اس کی بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. جی اصلاح فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری. اللہ تو اصلاح فرماتا ہے، اللہ ہمیں اصلاح شدہ دیکھنا چاہتا ہے. طلاق کے حوالے سے یا اس باب میں ہم سے جو موٹی موٹی غلطیاں ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ میں نے کہا یہ معاشرے کے بڑے مسائل میں، بڑے ٹاپ کے میں سمجھتا ہوں اس وقت مسلم فیملیز سب سے بڑا چیلنج ہے. خراب ہے کیونکہ جب تک مسلم فیملیز خراب ہیں آپ بھول جائیں اچھا معاشرہ بن سکتا ہے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھا ہے وہ اچھی قوم بن ہی نہیں سکتی جب تک اچھے خاندان نہیں ہیں، اور اچھے خاندان بن ہی نہیں سکتے جب تک اچھے افراد نہ ہو. اچھا اس میں طلاق کا مسئلہ باپ بڑا خطرناک ہے. یہ فائل پوری کالی ہے ہماری. ایک بات تو یہ ہے کہ طلاق کی دھمکیاں دینا، اس کو بارگیننگ چپ استعمال کرنا، یہ بالکل حرام اور ناجائز اور کتنے سارے خرابیوں کا پیش خیمہ ہے. بڑا ذلیل کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بے محابہ طلاق دے دینا بغیر سوچے سمجھے، یہ بڑا کثرت سے. تو آپ کسی بھی دارالفتہ میں چلے جائیں، کرا پاکستان کے دیوبندی بریلوی اہل حدیث کسی کے پاس بھی، آپ ان سے پوچھیں سب سے زیادہ مسئلے آپ کے پاس کون سے آتے ہیں، وہ بولیں گے طلاق کے. سارے دارالفتہ. جی ہاں. اور مسئلہ کیا آتا ہے کہ جی میں نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اس کے فوراً بعد مجھے خیال آیا میرے سے بڑی غلطی ہو گئی، مفتی صاحب اب آپ بتائیں میں کیا کروں. تو 3 گولیاں آپ نے مار دی، وہ مفتی صاحب سے نہیں پوچھا. ابھی آپ کو مفتی صاحب یاد آ رہے ہیں. اور 99%، اور یہ میں بڑا انالیسس کر کے بتا رہا ہوں، ہم نے دارالفتہ میں انالیسس کیا، 99% لوگ طلاق دے کر پوچھتے ہیں. بلکہ میں ذرا زیادہ کہہ رہا ہوں 1% لوگ بھی وہ نہیں ہیں ان سارے مسائل میں. ایک دارالفتہ میں اگر سال میں 1000 مسائل آئیں طلاق کے، تو 1% بھی وہ نہیں ہیں جو طلاق دینے سے پہلے پوچھیں کہ مفتی صاحب میں طلاق دینا چاہتا ہوں، مجھے طلاق دینے کا شرعی طریقہ بتائیے. کہ شریعت کا ٹول ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے. کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو نماز سنت طریقے پہ پڑھوں گا. تو ایک تو یہ 3 طلاقیں دینا بہت گناہ کی بات ہے سب کے نزدیک، دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب کے نزدیک، پوری امت کے نزدیک یہ ناجائز کام ہے. 3 طلاق دینا، ہوتی ہے نہیں ہوتی الگ بات ہے. تو یہ گناہ کی بات ہے. دوسری بات ہے فوراً طلاق دے دینا، غصے میں طلاق دے دینا، اور طلاق کو ایسا بنا لینا جیسے کوئی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، گالی، یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے. طلاق تو بہت سوچ سمجھ کے، اس کانٹریکٹ، میں نے آپ سے ایک بزنس پارٹنرشپ کا کانٹریکٹ کیا 10 سال کا، میں بولوں آج نہیں، میرا دل کرے نہیں توڑتا، یہ ایسی فضول بات ہے. یہ تو آپ کانٹریکٹ توڑیں، اور یہ بزنس کانٹریکٹ سے زیادہ اہم، دس از سوشل کانٹریکٹ اینڈ دا موسٹ سوشل کانٹریکٹ آف اے کمیونٹی.
سب سے اہم سوشل کانٹریکٹ ہے، اور شادی زندگی بھر کا ساتھ ہے، تو آپ بہت سوچ سمجھ کے توڑیں گے. اس لیے دنیا میں یہ ہے کہ آپ لکھے بغیر نہیں کر سکتے. اور بہت سارے لوگوں نے یہ پرپوز کیا ہے کہ مسلمان بھی یہ کام کریں کہ وربل طلاق کو انویلڈ کر دیں، یا کم از کم یہ کر دیں. اور یہ پاکستان میں پرپوز ہوا اور بہت اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وربل طلاق دینے پر سزا ہو، جیل ہو، سزا ہو، فائن ہو. کہ بھائی تم نے وربل طلاق دی کیوں؟ کیونکہ وربل طلاق جو دے گا وہ فوراً غلطی کرے گا. اب تم لکھ کے بندہ جب کرے گا سوچ سمجھ کے کرے گا. تو اس سوچ سمجھ کے کانٹریکٹ ختم کرنا چاہیے. جیسے ہم نکاح کرتے ہیں، قاضی کو بلاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، گواہوں کو بلاتے ہیں، سیٹ اپ کرتے ہیں، تو سوچ سمجھ کے. تو ایک تو 3 طلاق نہیں دینی، حرام ہے، دینا گناہ ہے. نمبر 2 فوراً طلاق نہیں دینی، سوچ سمجھ کے لکھ کر اس پہ باقاعدہ 2 سائن کرا کے گواہوں سے اس طرح دینی ہے. اس سے یہ ڈیٹر ہو جائے گا کہ لوگ جو فوراً طلاق دے دیتے ہیں. اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ آخری چیز ہے، ابغض الحلال. جس طرح میں طلاق دے رہا ہوں اللہ کو نفرت ہو جائے گی میرے سے، اور اللہ کو نفرت ہو جائے گی تو مجھے منہ چھپانے کی جگہ دنیا میں کہاں ملے گی. تو یہ اس چیزوں کا ہمارے یہاں. تیسری بات، اب آپ نے چونکہ بات چھیڑ دی ہے، پریشر میں طلاق دینا. ماں کو اچھی نہیں لگی، ماں کہ بیوی بہت اچھی ہے بیچاری، خدمت کرتی ہے، صحیح رہتی ہے، جو اس کا حق ہے. ساس جو ہے وہ ظلم کرتی ہے اور وہ کہتی ہے تم یہ بھی کرو، اور گھر میں میرے 4 بچے ہیں، سب کے کپڑے دھو اور پورے گھر کی آیا بن جاؤ، اور یہ بھی، اور میرے مزاج پہ سارا کام کرو، جیسے میں چاہتی ہوں، جیسے میں گھر چلاتی ہوں ویسے تم چلاؤ. تو اس پر وہ بیٹے کو انسٹیگیٹ کرتی ہے، اور وہ کہتا ہے، بیوی کو کہتا ہے تم ہو تو اچھی، لیکن میری چونکہ ماں کہہ رہی تھی میں طلاق دینی. ان حرام ہے، ناجائز ہے، کیوں آپ طلاق دے رہے ہیں؟ ایسی ماں کے ساتھ بیوی کو رکھنا جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے. یعنی جو جوائنٹ فیملی کا مسئلہ ہے، لوگ سوال کرتے ہیں جوائنٹ فیملی اچھی ہے بری ہے، تو سوال یہ ہے کہ عام طور پہ تو اچھی ہے، لیکن اگر حقوق تلف ہو رہے ہوں پہ جوائنٹ فیملی بری ہے. پھر آپ فقہا نے لکھا ہے، علماء امت نے، کہ ایسے حالات میں بیوی کو الگ گھر لے کے دینا ضروری ہے. اچھا. اگر وہ مطالبہ کرتی ہے کہ بھئی ساس میرے سے ناجائز زیادتی کر رہی ہے، بعض دفعہ بہو زیادتی کر رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ ساس، بعض دفعہ دونوں، لیکن اگر ساس کی واقعی ناجائز زیادتی ہیں، وہ خواہ اپنا مزاج تھوپ رہی ہے فضول قسم کا، تو پھر بیوی مطالبہ کر سکتی ہے اور شوہر کو الگ گھر یا کم سے کم الگ پورشن لے کر دینا ہوگا. اچھا. تو یہ ہیں ہمارے ہاں مسائل جو ایک دوسرے سے بہت سارے جڑے. پھر ظاہر ہے اس سے جڑے ہوئے مسائل وہ ہیں کہ طلاق ہوتی کیوں ہے؟ طلاق ہوتی اس لیے کہ شوہر اپنے حقوق پورے نہیں کر رہا ہوتا، بیوی اپنے حقوق پورے نہیں کر رہی ہوتی. اب یہ پورا ایک نیا باب ہے، اس پر تو 10-20 لیکچر ہو سکتے ہیں کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے کیا ہیں، جب آپس میں جھگڑا ہو تو کیا کرنا ہے. تو وہ اگر ہم سمجھ لیں نکاح کا دین، تو وہ طلاق تک نوبت نہیں آئے گی. جی، اور فوری فیصلہ نہ کریں. فوری فیصلہ نہ کریں. اور پھر ایک بڑا دانش مند آدمی لڑکے کے خاندان سے اور ایک لڑکی کے خاندان سے آئے، بیٹھ کے بات کریں، ایک دم نہ پہنچ جائیں کہ طلاق کے الفاظ زبان پہ آ گئے. اور قرآن کریم کیا خوبصورت بات فرما رہا ہے، یعنی اس خوبصورت رشتے کے تعلق سے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو. تو میاں بیوی کو تو اس انداز سے رہنا چاہیے. وہ جو شیطان تخت بچھا کر بیٹھتا ہے روز، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یعنی وہ لوگ آتے ہیں نا، شیطان کے چیلے آتے ہیں، جی، کوئی کہتے ہیں میں نے یہ کر دیا، کوئی کہتے ہیں یہ کر دیا، کہتے ہیں ما فعلت شیء، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. جب ایک چیلا کے کہتا ہے میں نے 2 میاں بیوی کی جدائی کرا دی، وہ اس کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، کہتے ہیں تو نے صحیح کام کیا. جی، اسے گلے لگاتا ہے کہ میاں بیوی کے مابین تم نے جدائی ڈال دی، اللہ اکبر، اصل کام تم نے کیا ہے. اور شیطان اسے گلے لگاتا ہے. یہ کام دنیا میں سوشل ورکرز کرتی ہیں آج کل. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یعنی یہ ایک شیطانی حربہ ہے. بالکل جی. تو یہ بھی ذہن میں رکھا جائے. رحمان گھروں کو بسانا چاہتا ہے، شیطان گھروں کو اجاڑنا چاہتا ہے. اگلا سوال، وہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ طلاق کے حوالے سے ہی ہے. ستارہ جبیں صاحبہ کا، کسی عورت کو طلاق ہو گئی اور اس نے جاننے کے باوجود عدت نہیں گزاری اور اس کے عدت کے دن گزر گئے، تو کیا اس کو دوبارہ عدت کرنی ہوگی یا وہ دن گزرنے سے خود عدت ختم ہو جائے گی؟ 2 باتیں مختصر سی. پہلی بات تو جو عدت نہیں گزاری تو گناہ کا کام کیا، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. تو قرآن جب کوئی حکم کہے تو وہ سب سے اہم والا فرض ہوتا ہے. تو یہ فرض چھوڑا، انہوں نے گناہ کیا. دوسری بات یہ کہ دوبارہ نہیں گزارنی ہوگی. وہ ٹائم پیریڈ گزر گیا، اس پہ توبہ کرے، استغفار کرے، صدقہ کرے، دوبارہ نہیں گزارنی. نہیں گزارنی ہے. اللہ اکبر. یعنی قرآن کا جو حکم ہے
کہ 3 مہینے کی جو عدت ہے جی اس کو گزارنا ہے. 3 مہینے یا 4 مہینے 10 دن، طلاق کی 3 مہینے اور یا وفات کی 4 اگر مہینے. بیوہ ہے جی جی تو پھر وہ، لیکن یہ ہے نا کسی عورت کو طلاق ہو گئی تو یہاں طلاق کا معاملہ ہے. جی طلاق تو پھر یہ 3 مہینے. یعنی 3 ایام گویا کہ. جی ہاں. دلاور خان صاحب کا سوال ہے کہ آج کل شادیوں میں جو لفافے دینے کا رواج ہے اور سب کے نام اور پیسے بھی لکھے جاتے ہیں، تو کیا نیوتا دے کر شادی میں شریک ہونا اور کھانا کھانا جائز ہے؟ دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں، 2-3 پہلو ہیں. ایک جائز ہے، ایک ناجائز ہے. اچھا. جائز پہلو تو یہ ہے کہ آپ شادی میں ہدیہ دے رہے ہیں ٹھیک. اور واپسی کی توقع نہیں رکھ رہے اور اس میں ریا بھی نہیں کر رہے، تو یہ تو اچھی بات ہے اچھا. کہ ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. حدیث میں آتا ہے تہادو تحابو، اور ظاہر ہے ہدیہ موقع پر بھی دیا جا سکتا ہے، بغیر موقع کے بھی دیا جا سکتا ہے. موقع پر بھی دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جبکہ ہدیے کا مقصد اخلاص ہو اور وہ طور طریقے سے نظر آ جاتا ہے اس کا مقصد اخلاص ہے، دکھاوا ہے. ٹھیک. تو اگر اس طرح کوئی ہدیہ دیتا ہے، اب ہدیے میں وہ کوئی چیز بھی دے سکتا ہے، پیسے بھی دے سکتا ہے. پیسے دینا بھی ہدیے میں کوئی بری بات نہیں ہے، اور ایک لحاظ سے اچھی بھی ہے کہ بھی میں نے آپ کو پیسے دے دی ہدیے میں. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، ممکن ہے میں آپ کو یہ پیالی کا سیٹ دے دوں آپ کے کام کا نہ ہو. تو آپ کو مطلب یہ ہے کہ بھئی میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، آپ اپنے پسند کی چیز میری طرف سے خرید لیں، وہ میرا تحفہ ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک. جو غلط طریقہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہدیہ دے کر یہ توقع رکھنا کہ مجھے اب اس سے اوپر ہدیہ ملے گا، جس کو صاحب نیوتا کہہ رہے ہیں. تو اس کو علماء نے لکھا ہے یہ سود ہے. ٹھیک. اس طرح سود حرام ہوتا ہے، اور اس کو لوگ لکھ کر ریکارڈ رکھتے ہیں کہ بھائی خلیل صاحب نے وہ میرے بیٹے کی شادی میں مجھے 10,000 روپے دیے تھے. اب وہ گھر کی عورتیں آ جائیں گی بیچ میں، اللہ تو عورتوں کو ہدایت دے ایسے معاملات میں. شادی کی رسومات میں اکثر عورتیں ہوتی ہیں پیچھے، اللہ ہماری بہنوں کو سمجھ دے. وہ بہن عورت کہے گی کہ بھائی ابھی خلیل صاحب کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اب آپ کو 11,000 تو دینے پڑیں گے. تو یہ کیا ہے؟ سود ہے، ربا ہے، اور اللہ سے جنگ ہے اور حرام ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ ہدیہ دے رہے ہیں دکھاوے کے لیے شادی میں، کہ بھی پتہ لگے کہ میں نے اتنا بڑا ہدیہ دیا، اور دکھا دکھو کے لوگوں کے سامنے تصویریں کھنچوا کے، تو یہ بھی ناجائز ہے، ریا میں آ رہے. اللہ فرماتے ہیں ومن سمع اللہ بھی، یہ نکاح کے اندر فرمائی حدیث، جو دکھاوا کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا. تو ہدیہ ضرور دیں نکاح میں. ایک تو بہت بھاری ہدیہ، ایک یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ بہت بھاری ہدیہ نہ دینا چاہیے جو کسی پہ بوجھ ہو جائے، کہ آپ مجھے میری حیثیت سے بڑا ہدیہ دے رہے ہیں، اب میرے پہ بوجھ بن جائے گا نا کہ اب میں بھی آپ کو ہدیہ دوں اتنا ہی بڑا دوں. تو ہدیہ اتنا دیں جو ایک ہدیہ ہی لگے، وہ کوئی بھاری چیز نہ لگے، یا کوئی رشوت نہ بن جائے، سود نہ بن جائے. ان قیود سے اگر ہدیہ دیں گے بالکل دینا چاہیے، زیادہ دینا چاہیے، تو یہ محبت کی علامت ہوگی انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بڑا سوال ہے رخسانہ صاحبہ کا، وہ یہ کہ مخلوط تعلیم میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، مرد اور عورت کے لیے کیا احکام ہوں گے؟ بڑا اہم سوال، اسی طرح معاشرے کا بڑا سوال، اور جن چیزوں سے بڑی خرابی ہوتی ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ مغربی تہذیب کے جو گندے اثرات ہیں، برے اثرات جو ہمارے لوگ زیادہ لینے کے چکر میں ہوتے ہیں، کہ مغربی تہذیب کی بری چیزیں لینے کے چکر میں ہوتے ہیں، اچھی چیزیں چھوڑنے کے چکر. جی. اس میں ایک کور ویلیو جو ہے وہ آج کل عورتوں سے جڑی ہے، وومن رائٹس، اور بڑا ایشو جو مغربی تہذیب کے مقابلے میں آتا ہے وہ فیمنسٹ یا ڈیلنگ وتھ وومن، کیا ہوگا ہمارا عورتوں کے بارے میں پالیسی کیا ہوگی. اس میں مخلوط تعلیم ایک بڑا اسپیسیفک. تو پہلے تو آپ شریعت کا مزاج سمجھیں کہ شریعت مرد کو مرد اور عورت کو عورت سمجھتی ہے. یہ نہیں جو آج دنیا لائنز کو بلر کر رہا ہے، کہ لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہو رہا ہے دنیا کے لوگوں کو کہ آپ نے عورتوں کے لیے الگ لائن کیوں بنائی قطر میں اور مردوں کے لیے الگ لائن. اس پر بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ عورت مرد کو ایک ہی سمجھیں آپ. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت مرد کو الگ بنایا ہے، ان کی ذہنی ساخت میں ہزاروں چیزیں ایک دوسرے سے جدا ہیں، اور اسلام کا نظریہ سب سے عقل کے مطابق ہے، سائنس کے بھی مطابق ہے، کہ جب دونوں کی مزاج اور دونوں کے طریقے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو دونوں کے کام بھی مختلف ہونے چاہیے. جب آپ کا اسکل سیٹ مختلف ہے اور میرا اسکل سیٹ دونوں مختلف ہے، تو یہ کیا تک بنتا ہے کہ ہم دونوں کو ڈرائیور لگا دیا جائے؟ یہ تک بنتا نا. آپ کو سمجھدار آدمی وہ ہوگا جو انیق صاحب کو وہ کام دے جو آپ کو آتا ہے، اور مجھے وہ کام دے جو مجھے آتا ہے. تو اللہ اور صانع اور خالق نے عورت کو ایک ڈیفرنٹ اسکل سیٹ سے پیدا کیا ہے، بالکل ہی ڈیفرنٹ، اور مرد کو بالکل ڈیفرنٹ اسکل سیٹ سے. بعض اسکلز دونوں کی ایک جیسی ہیں، لیکن بہت ساری اسکلز دونوں کی ڈیفرنٹ ہے. تو عقل کا تقاضا بھی ہے کہ دونوں کو ڈیفرنٹ ڈیوٹیز دی جائیں، تو اللہ نے دونوں کو ڈیوٹیز دی ہیں. اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میاں مرد اور عورت کے اندر ایک آپس کی
تعلق رکھا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی طرف میلان ہوتا ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے ضابطے بنائے ہیں، اور ضابطے میں پردہ یہ بنیادی ضابطہ ہے، ایک دوسرے کو الگ ہونا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ، اور آپ تاکید دیکھیں، اور اس صیغے سے مجھے بہت کم حدیثیں ملی ہیں، ہرگز ہرگز مرد عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھے، ایک دفعہ بھی ہرگز نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہے ہرگز ہرگز عورت مرد کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی اتنی سختی فرما رہے ہیں، تو اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت سودا کے ساتھ کھڑے تھے، حضرت عائشہ کے ساتھ، میں نام بھول رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، ایک اندھیرے میں ایک صحابی گزرے، تو آپ نے اس کو کہا کہ یہ سودا ہے یا یہ عائشہ؟ اس نے کہا یا صحابہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے بارے میں ہم بدگمانی فرمائیں گے؟ کہا شیطان یجری من الانسان مجرى الدم، یہاں یہ حدیث شیطان انسان میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا، اچھے سے اچھے آدمی کو خراب کر دیتا ہے۔ تو یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں عورت کے ساتھ کھڑا ہوں، نبی کا کسی اجنبی عورت کے ساتھ کھڑا ہونا حرام ہے، اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں، میری بیوی اس کے میں الگ کھڑا ہوں اس کے ساتھ۔ تو عام آدمی کہاں بچ سکتا ہے، صوفی ہو بزرگ ہو؟ تو اس لیے مسلم معاشرے کا یہ ازل سے طریقہ ہے اور ہونا چاہیے کہ سیگریگیشن ہوتی ہے مرد عورت پہ۔ اچھا اب سیگریگیشن کے طریقے کتنے وہ مختلف ہو سکتے ہیں مثلا ایک اسٹرکٹ سیگریگیشن ہے کہ بالکل کہیں نہ ملے، کسی معاشرے میں چلتی ہے افغانستان میں چلا لیں اس کو۔ بعض دفعہ تقاضا ماڈرنٹی کا یہ ہے کہ آپ اتنی اسٹرکٹ سیگریگیشن نہیں کر سکتے، ڈائلوٹڈ سیگریگیشن کریں گے تو ہونی چاہیے۔ مثلا آپ نے یونیورسٹی میں سیگریگیشن کر لی کہ لڑکے لڑکیاں ایک درسگاہ میں بیٹھ رہے ہیں، بیچ میں پارٹیشن لگا ہوا ہے، یا لڑکیاں اوپر بیٹھ رہی ہیں لڑکے نیچے بیٹھ رہے ہیں، لڑکے لڑکیوں کے پبلک پلیسز آپ نے الگ کر لیے ہیں، اتنی سیگریگیشن میں سمجھتا ہوں یہ منیمم ہے، یہ ہونی چاہیے۔ اور آئیڈیل سیگریگیشن یہ کہ لڑکے لڑکیاں کلاس میں الگ ہوں، اور ایک سیگریگیشن یعنی کہ لڑکیوں کی یونیورسٹی الگ ہو لڑکوں کی الگ ہو، یہ بھی آئیڈیل ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا جب تک تو کم سے کم اتنی ہو کہ لڑکیاں کلاس میں الگ ہوں بالکل، اور پارٹیشن بھی ہونا چاہیے بیچ میں، اور لڑکے الگ ہوں، اور پبلک ایریاز دونوں کے الگ ہوں، یعنی ان کے ملنے کے راستے وہ بہت کم ہوں۔ مسجد میں دیکھیں نا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں آتی تھیں، اب یہ سیگریگیشن حدیث سے ثابت ہوئی ہے، کہاں سے ثابت؟ حدیث سے۔ مرد آگے تو آپ نے ترتیب یہ بیان فرمائی، پہلے مرد ہوں گے، پھر بچے ہوں گے، پھر عورتیں، یعنی بالکل پیچھے۔ اور آپ نے فرمایا اخروہن من حیث اخرہن اللہ، بھائی اللہ نے عورتوں کو پیچھے رکھا ہے کسی وجہ سے، اس کا وجہ نہیں کہ عورت کوئی نعوذ باللہ کم مخلوق ہے، مطلب یہ کہ عورت اگر آگے ہوگی تو مرد کی نظر عورت پہ پڑے گی، اس لیے پیچھے کہ عورتوں کو پیچھے بیٹھنا چاہیے کہ مرد کی نظر نہ پڑے۔ ٹھیک ہے، یہ عورت کی تحقیر نہیں ہو رہی، عورت کی تعظیم ہو رہی ہے۔ اس کا ایک اور استدلال یاد آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کی، قرآن میں ہے نا، ابھی قرآن کا انکار کون کرے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب نبی، یعنی غالب روایتیں شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی انہوں نے کنویں پہ مدد کی، اب وہ ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی کہ آپ نے اتنی ہماری خدمت کی، فجا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ فجا احداہما تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چلتی، کیا اشارہ، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن کا لفظ تو با مقصد ہے نا، اللہ کہہ سکتے تھے وہ لڑکی آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے لے گئی، اللہ کہتے حیا کے ساتھ آئی، یعنی ادا بھی حیا کی، پردہ بھی حیا کا، چلنا بھی حیا کا، یہ عورت ہے۔ اور یہ کہا کہ میرے ابا بلا رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پیچھے پیچھے چلو، میں آگے چلوں گا، حالانکہ یہ طریقے کے خلاف ہے، رہبر کو آگے ہونا چاہیے تاکہ میری نظر بھی نہ پڑے، تو یہ ہونا چاہیے۔ تو میں بتا رہا تھا مسجد نبوی کا، عورت پیچھے ہو، اور جب سلام پھیرتے تھے تو اللہ کے نبی مردوں کو کہتے تھے تم تھوڑا ٹھہر جاؤ تاکہ عورتیں پہلے نکل جائیں۔ یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ تاکہ مرد عورت کسی ایک جگہ پر اختلاط نہ ہو، آ بھی رہی ہیں عورتیں لیکن اختلاط نہ ہو، پہلے عورتیں نکل جائیں، جلدی نکل جائیں پہلے مسجد سے، بعد میں مرد نکلیں۔ تو یہ اسلامی مزاج ہے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو دقیانوسی طریقہ ہے وغیرہ طریقہ ہے۔ حضرت یو کے میں ریسرچ ہوئی ہے، اب میں آپ کو، ہمارے لوگ جو ہے نا وہ جب مغرب گوروں کی بات آئے تو فوراً ڈھیر ہو جاتے ہیں، دین کی جتنی باتیں سناؤ نا کوئی عقل نہیں آتی، تو چلو گوروں کی ریسرچ سن لیں۔ امریکہ میں ریسرچ ہوئی ہے، یو کے میں ریسرچ ہوئی ہے، ان کی ریسرچ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ پورا اسپیسیمن لیتے ہیں 1000 لوگوں کا ان کا، کہ جو اونلی بوائز اسکول ہیں وہاں پر پرفارمنس زیادہ اچھی ہے لڑکوں کی اسکولز میں، اور جو مخلوط اسکول ہیں وہاں پرفارمنس نسبتاً کم ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ جب وہ فوکسڈ ہوگا تو اس کی پرفارمنس بھی، اور اللہ تو پہلے ہی ہمیں بتا رہے ہیں وہ زیادہ پڑھائی پر توجہ کرے گا، کچھ اور چیزوں پہ توجہ نہیں کرے گا جو ہمارے نوجوانوں کو فلمیں دیکھ کر ہو رہی ہوتی ہے۔ جی ہاں بالکل، اور اسی طرح یہ جو ہماری لڑکیاں ہیں جو اگر صرف گرلز ہوں اس کلاس میں،
تو وہ زیادہ مطمئن ہو کر نہیں ہوں گی، انٹریکٹ کر سکتی ہیں لڑکوں کے سامنے، پردہ دار لڑکی کو بولنے میں حیا آتی ہے بار بار. جی ہاں، اور یہ چیزیں ایک مرد میں یا عورت کے اندر ان بلٹ ہوتی ہیں کہ اسے معلوم ہے کہ حیا، جیسے آپ نے بات فرمائی کہ اچھا اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہیں. ہم چاہتے ہیں عورتوں کی بھی یونیورسٹیز ہونی چاہیے، بالکل پوری تعلیم ہونی چاہیے. عورت کی تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن سیگریگیٹڈ ہو اور بہتر ہے الگ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آپ دیکھیے مفتی صاحب، آپ نے جو بات فرمائی نا، شیخ علیہ السلام کی بیٹیاں، اب وہ گھر پہنچتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام گفتگو ہو رہی ہے اور شیخ علیہ السلام مشورہ لے رہے ہیں بیٹیوں سے کہ ہم انہیں اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، یعنی کوئی ملازمت دے دیتے ہیں. تو بیٹیاں، ایک تو یہ کہ بیٹی اب وہی تکریم ہو رہی ہے، بیٹیاں ہیں، خواتین ہیں، مشورہ لیا جا رہا ہے، ہاں انہیں رکھ لیں ابا، آپ ان کو مشورہ کیسا کمال کا دیا، دو کوالٹیز بیان کیا. جی، قوی اور امین، کہ قوی اور امین، کہ ہاں انہیں رکھ لیں، یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے. اچھا تھوڑی سی ملاقات ہے، قوی نظر آتا ہے ایک آدمی کہ وہ ایک بڑا زبردست اس کی بلڈ ہے کہ یہ بہت ہی قوی آدمی ہے. امین کیسے یہ بات ان کے ذہن میں آئی ان لڑکیوں کے؟ وہی آنکھوں کی امانت کہ تم میرے پیچھے چلو، میں آگے چلوں گا. جی انشاءاللہ یہ ہوتی ہے بات. سبحان اللہ، بالکل جی ایسے ہی ہے. بڑا زبردست نقطہ، اہم نقطہ بیان فرمایا آپ نے. مفتی صاحب اگلا سوال خالد صاحب کا ہے کہ سردی کے موسم میں چیزیں خرید کر اسے اسٹور کر کے گرمی کے موسم میں اچھے ریٹ پر فروخت کرنا کیسا ہے؟ کیا دین اجازت دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ذخیرہ اندوزی، یا ہم اس کو احتکار کہتے ہیں، جی ہاں، اس کا حدیث میں آپ ہمارا دین دیکھیں نا کہ بہت ماڈرن مسئلہ آپ لے آئیں، دین میں اس کا حل ہے جی اور حدیث میں ہے وہ بات. تو اللہ کے نبی نے اس پر بات فرمائی ہے. تو دو تین روایات ہیں. ایک میں آپ نے فرمایا جو المحتکر ملعون، جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ لعنتی ہے. جی ہاں، اچھا یہ لفظ حدیث میں بہت کم ہے، خطرناک ترین گناہ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے ملعون. کہ اللہ کے نبی لعنت نہیں دیتے، اللہ کے نبی تو رحمت للعالمین ہے، اور رحمت جو ہے وہ لعنت کا بالکل برعکس ہے. یعنی لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. تو رحمت للعالمین جس شخص کے بارے میں یہ دعا کر رہا ہے کہ اس کو رحمت نہ ملے، وہ کیا خطرناک شخص، کتنا بغیض شخص ہوگا، کتنا مردود شخص ہوگا. تو یہ کیوں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حق مارے تو اتنا برا اللہ کو نہیں لگتا، کوئی اللہ کے بندوں کا حق مارے اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے اس پر، اور وہ معاف نہیں ہوتا حقوق العباد. تو جو احتکار کر رہا ہے وہ اصل میں کسی ایک دو آدمیوں کا حق نہیں مار رہا، وہ پوری قوم کا حق مار رہا ہے، پوری قوم کو نقصان پہنچا رہا ہے. کیونکہ جب وہ احتکار کرے گا اور ریٹس مہنگے ہوں گے، گھی کے، چاول کے، آٹے کے، کسی کے بھی، تو وہ 10 کروڑ 20 کروڑ لوگ متاثر ہوں گے اس سے. تو یہ کتنا ظالم آدمی ہے جو 20 کروڑ لوگوں کی روزی مار رہا ہے، ان کو ظلم کر رہا ہے، ان کو مہنگے ریٹ میں مجبور کر رہا ہے، پورے معاشرے کا یعنی اجتماعی گناہ کر رہا ہے. اچھا اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک اور دیگر ائمہ کے نزدیک تو یہ اس وقت منع ہے، مطلق منع ہے، کسی بھی چیز کی ذخیرہ اندوزی، کسی بھی کموڈٹی کی منع ہے. امام حنیفہ اور احناف ایک بڑی سمجھداری کی اس پر وہ کرتے ہیں. امام مالک فرماتے ہیں اجناس میں منع ہے، کھانے پینے کی چیزوں. یہ بڑی کمال کی بات ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہر وقت کی نیڈ کی چیز ہوتی ہے. امام حنیفہ اس میں ایک اور بڑی زبردست بات کرتے ہیں. اس سے پتہ لگتا ہے کہ امام حنیفہ کا جو فقہ ہے کتنا عقل اور نقل کو ملا کر چلتا ہے، دونوں کو معاشرے کو سمجھ کر اور حدیث کو اس پہ تطبیق کرنا. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس احتکار سے معاشرے کو فائدہ ہو رہا ہو یا ریٹس بڑھ رہے ہوں وہ تو ممنوع ہے. اور جس ذخیرہ اندوزی سے ایسا کچھ مارکیٹ میں ٹرموائل نہ آ رہا ہو، جیسے آپ نے ڈالر، عام حالات میں کسی نے پاؤنڈ لے کے ڈالر لے کے رکھ دیے، ابھی کوئی مسئلہ ریسیشن نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے یا میں مہینے بعد بیچ دوں گا، ریٹ اوپر پڑے گا. کاپر لے کے رکھ دیا، مہینے بعد بیچ دوں گا، یہ تو برا نہیں ہے. لیکن آٹا لے کے رکھ لیا، چینی لے کے رکھ لی، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کارٹل بنا لیا شوگر ملوں نے، جو ہمارے یہاں پاکستان میں ہوتا ہے کہ ہم سارے روک لیں گے، مہینے بعد بیچیں گے، اور ریٹس کہاں راکٹ چلے گئے، یہ منع ہے. یا اسٹاک چینج والے جو کرتے ہیں کہ 5-10 بڑے بروکر جو ہیں وہ ایک سرٹن اسٹاکس کو لے کے رکھ لیتے ہیں، اس کی ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں، اور جب ڈیمانڈ کریٹ ہو جاتی ہے بڑی تو اس کو
بیچ دیں وہ ساری آرٹیفیشل ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو وہ مارکیٹ کے ریٹ کو آرٹیفیشلی بلون کرتے ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے, یہ حرام ہے. جی ہاں. تو اب یہ تفصیل ہو گئی کہ اس کا مطلب پاکستان میں عام طور پہ جو ذخیرہ اندوزی, جس کو ہم بھی عرف میں ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں, وہ حرام ہے, وہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اس سے مارکیٹ میں بہرحال ریٹ جو ہے وہ بڑھتا ہے. ہاں کہ مارکیٹ میں فرق نہ آ رہا ہو, اچھا یہ کون بتائے گا؟ یہ اکانومسٹ بتائیں گے, یہ مفتی نہیں بتائے گا, مفتی اصول بتا رہے ہیں آپ کو. اکانومسٹ بتائیں گے کہ اس قسم کی ذخیرہ اندوزی سے مارکیٹ ووٹائل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اگر مارکیٹ ہو رہی ہے تو ناجائز ہے, اگر مارکیٹ نہیں ہو رہی تو ناجائز نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس کا کوئی ایک واضح اصول دین نہیں دے رہا. یہ اصول ہے نا, یہ اصول ہو گیا نا. نہیں, یہ اصول تو ہو گیا, لیکن یہ اصول پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ ویری کر رہا ہے نا. اچھا, اب میں آگے آ جاتا ہوں. ہوتا کیا ہے اسلامک فائنانس کیا کرتا ہے؟ اسلامک فائنانس یہ کرتا ہے کہ شریعہ کے جو سٹینڈرڈز ہیں اس کو اپنے ملک اپنے اس کے لحاظ سے اسپیسیفائی کر دیتا ہے. ہاں, میں ایک مثال دوں. مثلاً شریعت میں ایک چیز آتی ہے کہ اگر کوئی کیمیکل, حرام کیمیکل ڈائلوٹ ہو جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے. ٹھیک. اب شریعت نے تو یہ بات کہی. آج جو کیمیکل سائنٹسٹ اور مفتی بیٹھے تو انہوں نے طے کر دیا جی 72% کہ کوئی کیمیکل, حرام کیمیکل یا حرام جز اپنی 72% پراپرٹیز کھو دے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا. اسی طرح اسلامک فائنانس میں اب چونکہ آج کا فائنانس بڑا کنسولیڈیٹ ہے تو انہوں نے سٹینڈرڈز وہ لکھ کر بنا دیتے ہیں کہ اس چیز میں جب یہ انڈیکیٹرز ہوں گے, فائنینشیل انڈیکیٹرز لگا کر, کہ اگر مارکیٹ یہاں سے یہاں جائے گی تو اس کو ہم کہیں گے وولٹیلٹی نہیں ہے, اور اتنی سے اتنی جائے گی تو دیٹ از وولٹیلٹی. تو اسلامک فائنانس کے جو ایکسپرٹس ہیں اسلامک فائنانس کے, جس میں مفتیان بھی ہوتے ہیں اور اسلامک اکانومسٹ بھی ہوتے ہیں, ان کے ذمے ہے کہ وہ اس کے سٹینڈرڈز بنائیں, اور بنا بھی رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, اس کے سٹینڈرڈز بنے بھی ہوئے کافی حد تک. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو بات آپ نے ہمیں سمجھائی اور جو بلکہ تعلیم کی, وہ یہ کہ اگر ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے کھانے پینے کی اشیاء کی, یعنی وہ اکثر حرام ہوگی, وہ سراسر حرام ہے. لیکن اگر میں ڈالرز رکھ رہا ہوں, ذخیرہ کر رہا ہوں, یا میں گولڈ ذخیرہ کر رہا ہوں کہ جب پیسے اچھے ملیں گے میں بیچ دوں گا, اس کی دین اجازت دیتا ہے. اس میں بھی ریلیٹیو ہے, عام حالات میں اجازت ہے, لیکن جیسے پاکستان میں آج کل ڈالر کا ریسیشن ہے, اب اس میں اگر ہم جو ہے نا پاکستان میں بڑے لوگ مل کر وہ 10-20 ملین $1 بلین ذخیرہ اندوزی کر لیں, اس سے مارکیٹ کو فرق آئے گا اور مصیبت پڑے گی. تو اسی لیے ان حالات میں ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ بھی دیا تھا, ایسے حالات میں ڈالر کو آپ کو لے کے ریٹین کرنا جائز نہیں ہے جب ملک میں کسی چیز کی کمیابی ہو, ڈالر کی کمیابی. یعنی اگر یہ کہ ڈالر ہو یا سونا ہو یا کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ کوئی اور چیز ہو, اگر اس ذخیرہ اندوزی سے ریاست کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو تو وہ ذخیرہ اندوزی حرام ایسے ہی. اور اگر نہیں ہو, کاپر گولڈ وغیرہ کی میں کرتا ہوں تو جائز ہے. ہاں, اگر نارمل آدمی میں سٹاک لے کے رکھ لیتا ہوں. اچھا بھئی جب مہنگا ہوگا میں بیچوں گا, وہ 2 مہینے بعد بھی میں بیچ سکتا ہوں, سال بعد بھی بیچ سکتا ہوں, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اس میں کوئی غلط, لیکن میں کارٹل بناتا ہوں اور پوری پروگرام کرتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ ہم سب کے خریدنے سے یہ بڑھے گی, ٹھیک, تو یہ غلط کام ہے, یہ غلط بات ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور یہاں ہمارے ملک میں کیسی عجیب بات ہے کہ جیسے چاول ہیں, جیسے چینی ہے, اس کی ذخیرہ اندوزی کر لی جاتی ہے کہ رک جاؤ ابھی, اور ایک کارٹل بنا ہوا ہے, 20 افراد یہ ریٹ طے کریں گے, رک جاؤ ابھی ان چیزوں کو روک لو اور ہم اس پر اتنے پیسے بڑھا کر بیچ دیں گے اور اتنے ارب روپے کما لیں گے. تو یہ حرام ہے اور یہ آگ کے ٹکڑے ہیں جو پیٹ میں جا رہے ہیں. اس کا نفع حرام ہے. جی, اس کا نفع بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اس کا نفع حرام ہے کہ جو میں زیادہ پیسے کما رہا ہوں, حرام کما رہا ہوں, انسان کا استحصال کر رہا ہوں. یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ تو یہ فرما رہا ہے نا کہ انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے. انسان کو ضرورت ہے جس چیز کی, اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ مقدم رکھا جائے. اللہ اکبر. مفتی صاحب, چند ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم. مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ جب نماز جنازہ امام صاحب پڑھاتے ہیں تو 3 تکبیر کہتے ہیں اور اس کے بعد سلام پھیر لیتے ہیں, تو اس سے میرے کو پوچھنا یہ ہے کہ کیا نماز جنازہ ہو جائے گی یا دوبارہ ادا کرنی پڑے گی؟ یعنی امام صاحب نے 4 تکبیر کی بجائے نماز جنازہ میں 3 تکبیر کہہ دی, تو نماز جنازہ نہیں ہوگی.
کیونکہ نماز جنازہ کا رکن جو ہے وہ تکبیر ہی ہے، 4 تکبیرات ضروری ہیں. اچھا. تو وہ ابھی اگر اب یہ نماز کا حکم ہے کہ فرض کریں کسی کی ایک رکعت، کوئی ایک تکبیر کو آپ ایک رکعت سمجھ لیں آسانی کے لیے، تو کسی امام صاحب نے 3 رکعت پڑھا دی عشاء کی. اب اگر وہ بات کرنے سے پہلے یا مسجد سے نکلنے سے پہلے ان کو یاد آ گیا تو وہ کیا کریں؟ ایک رکعت اور پڑھ لیں. تو اسی طرح اگر امام صاحب نے 3 تکبیر کر لی اور ان کو یاد آ گیا 2 منٹ بعد بھی ابھی انہوں نے بات نہیں کی، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو وہ ایک تکبیر اور کھڑے ہو کے کر لے تو وہ آپ کی نماز جنازہ صحیح ہوگی. لیکن اگر وہ بھول گئے اور بہت دیر سے یاد آیا ان کو تو نماز جنازہ درست نہیں ہوئی، ان کو دوبارہ پڑھانی چاہیے. دوبارہ پڑھانی پڑے گی اور 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھانی ہوگی. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کیا کوئی شخص اپنی جان یا اعضاء کا انشورنس یا تکافل کروا سکتا ہے؟ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 سوال انہوں نے ملا دیے، انشورنس اور تکافل. تو بات یہ ہے کہ انشورنس تو ناجائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سود آ جاتا ہے، خاص طور پہ لائف انشورنس میں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جی ابھی میں وہ تو کانٹریکٹ، کیونکہ انٹرسٹ بیس کانٹریکٹ ہوتا ہے. لیکن 2 چیزیں سمجھیں، انٹرسٹ میں بھی مال بڑھتا ہے، نفع میں بھی مال بڑھتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں فرق کیا ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ میں یہ پیالی آپ کو بیچوں، میں پیالی 10 روپے کی خریدی، میں نے آپ کو 11 روپے کی بیچ دی، تو میرے پاس 1 روپے آ گیا نا، یہ نفع ہے، جائز ہے. اچھا میں پیالی کو ہٹا دوں، میں یہی وہ جو میں نے 10 روپے تھے وہ 10 روپے میں آپ کو دوں اور آپ سے 11 لے لوں، یہ سود حرام ہے. تو لوگ نا رزلٹ پہ چلے جاتے ہیں. رزلٹ بعض دفعہ نفع کا اور سود کا سیم ہوتا ہے، کانٹریکٹ میں فرق ہوتا ہے. جب آپ کوموڈیٹی ڈالتے ہیں، کسی ایسٹ کو ڈالتے ہیں تو وہ حلال ہوتا ہے، پروفٹ ہوتا ہے. اور جب آپ ایسٹ کے بغیر مال پہ مال بناتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو قسطیں دے رہا ہوں اور میری قسطیں جو ہیں وہ بن جائیں گی 10 لاکھ اور اس کے بعد بینک مجھے دے گا 60 لاکھ جب میری عمر 50 سال ہو جائے گی، 60 سال ہو جائے گی. یا وہ جو انشورنس کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ 60 سال سے پہلے میں مر گیا تو مجھے زیادہ ملے گا، 60 سال کے بعد مر گیا اسسمنٹ کرتے ہیں وہ تو وہ ملے گا. یہ چونکہ سودی کانٹریکٹ ہے اس لیے حرام ہے. تکافل جو ہے وہ علماء نے یہ چونکہ ایک ضرورت ہے اس لیے اس کا ایک جائز متبادل بنایا، اور وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. اور یہ جو اسلامک بینکنگ و تکافل ہے یہ دنیا کے تقریباً 40 سے 45 اسلامی ممالک میں چل رہی ہے، اور پاکستان سے زیادہ بہت بڑا والیوم ہے اس کا. پاکستان کا والیوم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، جو قطر میں چل رہی ہے، ملیشیا میں چل رہی ہے، سعودیہ میں. تو تکافل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک باہمی فنڈ ایک طرح کا ہوتا ہے کہ ہم 10 آدمیوں نے مل کر ایک فنڈ بنایا ایک دوسرے کی باہمی مدد کا، کہ ہم میں سے جس کو ضرورت پڑی اس کو اس میں سے مل جائے گا. اس فنڈ کو انویسٹمنٹ میں لگا دیا، اور اس کے کچھ جائز شریعت کے طریقے ہیں کہ شریعت کے اصولوں کے مطابق. تو وہ چونکہ معتبر پوری دنیا کے اور پاکستان کے بھی معتبر ترین اور دنیا کے بھی معتبر ترین شریعہ فائنینشیل سکالرز نے اکانومسٹ کے ساتھ مل کر بنایا ہے اور اس کو بالکل شریعت کے اصولوں پہ بنایا ہے. تو تکافل کرانا چاہے لائف کا ہو، چاہے کسی ایسٹ کا ہو، چاہے اپنے مال کا ہو، آپ کرا سکتے ہیں، وہ جائز ہے، وہ جائز ہے. اور ضرورت بھی ہے. یعنی یہ ضرورت غلط نہیں ہے کہ ایک آدمی یہ سوچے، بلکہ ضرورت شریعت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، کچھ سوالات یہاں سے رکھتا ہوں میں آپ کی خدمت میں. یہ ہے محمد حسین صاحب. سوال ان کا یہ ہے کہ بلڈر حضرات بلڈنگ بنانے سے قبل ہی بلڈنگ کا نقشہ دکھا کر اور تفصیل بتا کر فلیٹ فروخت کر دیتے ہیں. کیا اس طرح فلیٹ بننے سے پہلے فروخت کر دینا اور پوری رقم یک مشت یا قسطوں پر وصول کرنا جائز ہے؟ یہ جائز ہے بلڈر کے لیے. اس کی ذرا تفصیل میں عرض کر دوں. جی. لیکن عام تو اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز وجود میں نہیں آئی آپ اس کو نہیں بیچ سکتے. ٹھیک. یہ پیالی نہیں ہے، میں یہ پیالی آپ کو نہیں بیچ سکتا. ٹھیک. میں عام اصول تو یہ ہے کہ میرے پاس جو چیز نہیں ہے، مثلا ایک گاڑی میرے پاس نہیں ہے اور میں وہ گاڑی آپ کو سیل کر دوں، یہ جائز ہے نہیں ہے جب تک میں اس گاڑی کو بائی نہ کر لوں. ٹھیک. البتہ میں اس گاڑی کے بیچنے کا وعدہ آپ سے کر سکتا ہوں. ہاں وہ جائز ہے، وعدہ کر لوں. اگر میں یعنی اس کو شریعت میں ایک شریعت کے جو 6 بڑے کانٹریکٹس ہیں، بزنس کانٹریکٹس، اس میں ایک بڑا کانٹریکٹ ہے بلٹ اینڈ ڈیلیورڈ. اس کو ہم استثناء کہتے ہیں کہ میں کوئی چیز بنا رہا ہوں، میں جوتا بنا رہا ہوں، میں فرنیچر بنا رہا ہوں، میں جیسے بلڈنگ بنا رہا ہوں، تو بلڈر کو شریعت نے یہ سہولت دی ہے کہ وہ بنانے سے پہلے ہی بیچ دے. کیوں؟ اس کو پیسے چاہیے بنانے کے لیے. اچھا وہ تو بیچ دے گا. تو یہ پہلی سیل تو جائز ہے کہ بلڈر نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا، وہ آپ کو نقشہ دے دیتا ہے، پلان دے دیتا ہے، اور وہ قسطوں پر یا یکمشت آپ اس سے خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ آگے بیچ نہیں سکتے.
اگر وہ بلڈنگ خریدی آپ نے، لینڈ نہیں، لینڈ بیچ سکتے ہیں، بلڈنگ. اگر آپ کا فلیٹ اس نے بنایا ہے کہ جناب وہ 10ویں فلور پر ہے، تو جب تک وہ 10واں فلور بن نہ جائے یا آپ کے پاس اس کا قبضہ نہ آ جائے تو آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے. تو یہ اس میں احتیاط ہوگا، پھر آپ باؤنڈ ہیں. تو لوگ بہت دفعہ اس لیے خریدتے ہیں کہ میں خریدوں گا آگے بیچوں گا، تو پھر یہ آپ آگے نہیں بیچ سکتے اس کو جب تک کہ وہ کنسٹرکٹ نہیں ہو جاتا. آگے نہیں بیچ سکتے. آپ کا قبضہ چاہیے پھر آپ کو آگے. اچھا کیونکہ آپ بلڈر نہیں ہیں. ہاں بلڈر کے لیے یہ آپ سمجھ لیں استثنائی گنجائش ہے ٹھیک. کہ وہ بیچ سکتا ہے جو چیز ابھی وجود میں نہیں آئی ہے اس کو آپ نہیں بیچ سکتے کیونکہ آپ بلڈر نہیں ہیں. آپ کو جب ملے گی قبضے میں آئے گی پھر آپ آگے بیچ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی ہم نہیں بیچ سکتے ہیں، بلڈر بیچ سکتا ہے کہ جو چیز ابھی وجود میں نہیں آئی. اچھا ایک فصل ہے جیسے ایک گندم کی فصل ہے جو اگلے سال میری پوری فصل میں آپ کو بیچ رہا ہوں اور میں آپ لے لوں گا 50 لاکھ روپے اس کے. تو وہ ایک فصل جو اگلے سال وجود پائے گی کیا وہ میں کانٹریکٹ کر سکتا ہوں؟ ہاں وہ بھی اسی طرح کا ایک کانٹریکٹ ہے سلم. تو سلم کا مطلب ہے ایڈوانس سیل. تو سلم جو ہے نا اس طرح کی چیزوں میں جائز ہے فصل میں، کیونکہ وہاں بھی اصل میں دیکھیں شریعت سبحان اللہ شریعت جو ہے وہ انسان کے دماغ اور معاشرے کے ساتھ چلتی ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلف فرمایا کہ سلف کہتے ہیں اس کو، اور فقہ میں اس کو سلم کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ کاشتکار کو ضرورت ہوتی ہے بیچارے کو، اس نے پہلے بیج خریدنا ہے اور اس نے جو ہے نا فرٹیلائزرز خریدنے ہیں، مشینری خریدنی ہے، بیل لینے ہیں پہلے زمانے میں، جو بھی کرنا ہے تو اس کو اجازت دی کہ تم پیسے پہلے لے لو اور جب وہ نکلے گا تو پھر تم اس وقت پروڈیوس اپنی بیچ دو گے. اور اس طرح ہمارے یہاں بھی پاکستان میں پوری دنیا میں یہ سلم چلتی ہے، جائز ہے. لیکن اس کے کچھ اصول ہیں، اس کا موقع یہاں نہیں ہے. 6-7 شرطیں ہیں اس کے جائز ہونے کے لیے. اچھا تو پتہ ہو یعنی وہ شرطیں جو ہے نا اسپیسیفائی ہونے کے لیے کہ اسپیسیفائی ہو تاکہ کانٹریکٹ میں کسی قسم کی ویگنس نہ رہ جائے. کانٹریکٹ واضح ہو، کون سی جگہ ہے، کتنی کوانٹٹی اندازہ ہو، زمین کتنی ہے، حوالے کون کرے گا، کہاں کرے گا، جگہ کیا ہوگی، اور ساری چیزیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہو جائیں تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز جو جسے ہم کہتے ہیں نا انفورسین، اگر خدا نہ خواستہ کوئی آفت آ جاتی ہے اور وہ فصل تباہ ہو جاتی ہے تو میرا جو کانٹریکٹ ہوا ہے وہ کانٹریکٹ پھر بھی ویلڈ رہے گا؟ ویلڈ رہے گا کیونکہ وہ کانٹریکٹ اس فصل پہ نہیں ہوا. یہ غرر اور جوا نہیں ہو گیا؟ نہیں، وہ کیونکہ وہ کانٹریکٹ اس فصل پہ نہیں ہوا. کانٹریکٹ ہوا ہے، جرنل ہوا ہے کہ آپ مجھے پیسے دے دو اور میں آپ کو اتنی فصل دوں گا. ہاں تو وہ کوانٹٹی پہ ہوا ہے، تو وہ کوانٹٹی وہ جیسے بھی ہو تو اس کو دینا پڑے گا. البتہ اس کے رول ہے. اچھا وہ کوانٹٹی اگر کوئی آفت آ گئی اور فصل نہیں ہوئی اور میں نے کہا کہ میں 500 من گندم آپ کو دے دوں گا تو مجھے کہیں سے بھی 500 من گندم دینی پڑے گی؟ ایک جنرل رول ہے. میں نے آپ سے سودا کر لیا اس پیالی کا، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو بیچ دی، ٹھیک ہے، یہ پیالی میں نے 100 روپے میں بیچ دی. اچھا ابھی اونرشپ آپ کے پاس چلی گئی، لیکن رسک میرا ہے. ٹھیک. جب تک یہ ڈیلیوری میں آپ کو نہیں کرتا اس پہ رسک کس کا رہے گا؟ میرا. ٹھیک ہے. تو اگر میں نے کوئی چیز سیل بھی کر دی ہے تو دیٹ از ان دا رسک آف دا سیلر. انلیس وہ رسک منتقل نہیں ہو جاتا تو رسک آپ کے پاس رہے گا، کیونکہ آپ نے تو پیسے مجھے دے دیے نا. ٹھیک ہے. تو میرے رسک میرے ہے، میں آپ کو حوالے کر دوں تو آپ کا رسک آ جائے گا. اسی لیے چونکہ وہ پیسے لے چکا ہے، چیز بیچ چکا ہے، رسک اس نے ڈیلیور نہیں کیا تو لہٰذا رسک اسی کا رہے گا، بائر کا، یعنی جو کاشتکار ہے اسی کا رہے گا. لیکن میں جو صرف آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس کی فصل جو کہ مجھے ہی معلوم ہے اور آپ کو ہی معلوم بڑی اچھی فصل ہوگی اور اتنی رقم کی فصل میں لے لوں گا اور میں نے آپ کو پیسے دے دیے، اگر آپ کی فصل تباہ ہو جاتی ہے تب بھی آپ میرا نقصان پورا کریں گے؟ دیکھیں 2 باتیں. ایک بات تو ہے کہ میں آپ کا نقصان پورا کروں گا، لیکن شریعت میں اس کے اور طریقے بھی ہیں کہ بھئی اگر یہ دیکھیں کہ میں نقصان پورا ہی نہیں کر سکتا، میں دیوالیہ ہو گیا ہوں، تو دیوالیہ ہونے پر ایک دوسرا باب کھل جاتا ہے، جس طرح دنیا میں بھی کھلتا ہے. کوئی آدمی کہے میں انسالوینٹ ہو گیا بھائی آئی کانٹ پے، تو اس میں پھر ریاست بھی بیچ میں آتی ہے، عدالت بھی آتی ہے اور شریعت اس کو مہلت دیتی ہے. اب ہم اس کو باؤنڈ نہیں کریں گے، تم اپنا گھر شر بیچ کے دو. اب اس کو مہلت دی جائے گی کام، اور اگر وہ بالکل نہیں پورا کر سکتا تو پھر وہ لائبلٹی کاشتکار پہ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ باؤنڈ ہے، اس کی لائبلٹی ہے، اس کے پاس جتنے پیسے ہیں اس تک. اگر اس کے پیسے ختم ہو گئے تو وہ لائبلٹی باؤنڈ نہیں ہے. پاکستان کا لاء بھی اس معاملے میں ٹھیک ہے تقریباً. یہ اور بات ہے پاکستان میں جو بھی لاء امپلیمنٹ نہیں ہوتا الٹا ہے، لیکن لاء جو بنا ہوا دنیا کا بھی اس پہ لاء انسالوینسی کا وہ تقریباً ٹھیک بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگلی فصل کو ہم اس فصل کے دنیا میں آنے سے پہلے
اسے فروغ بھیج کر دیں. دیں. یہ ایکسیپشنز ہیں جنرل رول سے. ٹھیک ہے. سلم اور جو ہم نے بلڈنگ کانٹریکٹ جی. کی بات کی ہے, کوئی بھی چیزیں مینوفیکچر کرنا. بالکل ٹھیک ہے. اقبال رومانی صاحب ہیں, ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں بغیر ویزے کے رہ رہے ہوں اور یہ ڈر ہو کہ حکومت بغیر ویزے اور قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے کسی بھی وقت ہمیں نکال دے, تو اس کے باوجود وہ اس ملک میں قیام کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. جانا ہی غلط تھا. اگر وہ ویزا ختم ہو گیا اس کا تو اس کے بعد ایک دن رہنا بھی غلط ہے اس کا. جی. اور یہ اصل میں آتا ہے کانٹریکٹس میں, ٹھیک. وعدہ اور مواعدہ. اور مواعدہ جو ہوتا ہے کانٹریکٹ, وہ وعدے سے زیادہ شدید ہے. ٹھیک. تو وعدے کو توڑنے کی قرآن حدیث میں بہت زیادہ وعید آئی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں مومنین کی صفات بیان فرماتے ہوئے بار بار فرمایا موفین وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اپنے عہد کو پورا کرو, عہد کا سوال ہوگا قیامت کے دن. اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کر دی. مومنین کی بنیادی صفات میں ہے کہ وہ اپنا عہد پورا کرتے ہیں. اور سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمانور اپنے معاہدے پورا کرو. اور وہ معاہدہ چاہے مسلمان سے ہو چاہے غیر مسلم سے ہو, معاہدہ پورا کرنا جائز ہے, معاہدے کی خلاف ورزی حرام ہے. تو یہ جب ہم ویزا کرتے ہیں ہم کسی بھی ملک میں رہنے کے لیے, تو ہم ویزے کے اندر سرٹن کانٹریکٹس کرتے ہیں کہ میں اسٹے یہ کروں گا. اگر ویزے میں لکھا ہوا آپ ورک نہیں کر سکتے تو میں ورک نہیں کروں گا. ہمارے لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں, یہ بھی حرام ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں اس ملک کے قوانین کی پاسداری کروں گا, تو وہ آپ پہ ضروری ہے. اس ملک کے قانون کے خلاف آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ بولیں جی میں تو مولوی صاحب ہوں تو میں تو بولوں گا یہ ناجائز نہیں ہے. آپ برطانیہ گئے, امریکہ گئے, سعودیہ گئے, کہیں بھی گئے, آپ کو اس ملک کے قانون کی اگر آپ کو اس کے ملک کے قانون غلط لگتے ہیں آپ جائیں نا. اب کس نے مجبور کیا آپ جائیں؟ نہ جائیں. اگر آپ زیادہ آپ کہتے ہیں بہت پکا مسلمانوں میں, اب نہ جائیں. آپ کو اس ملک کے قانون اچھے نہیں لگ رہے تو آپ جا بھی رہے ہیں, اور پھر آپ اپنی شیلڈ استعمال کر کے وہ اپنا کوئی راستہ نکال کے, تو یہ چیزیں اصل میں مسلمانوں کو بدنام کرتی ہیں اور کر رہی ہیں کہ ہمارا ایک ظاہر اور ایک باطن کے اوپر ہم نے داڑھی رکھ لی, کرتا پہن لیا, اور پھر ہم جو ہے نا اپنے مسائل کو سیدھا کرنے کے لیے ٹوسٹ کرتے ہیں, اور وہ چیزیں جو شریعت میں بالاجماع حرام ہیں ہم ان کو کرتے ہیں. اور یہ جو معاملہ اس پر تو ہزاروں لاکھوں مسلمان جو ہیں دنیا کو پتہ ہے کہ وہ اس کی خلاف ورزی کر کے خاص طور پہ مغربی ممالک میں رہتے ہیں. اور وہ لوگ بعض دفعہ اتنے اچھے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور پھر بھی وہ برداشت کر لیتے ہیں, چلو جی جانے دو, کیونکہ ان کا رول جو ہے وہ امیگرینٹس کو ان کا لا بہت زیادہ پروٹیکشن دیتا ہے. لیکن ہمیں یہ رکھنا چاہیے کہ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمان سے معاہدہ توڑنا حرام ہے, غیر مسلم سے معاہدہ توڑنا بعض دفعہ ڈبل حرام ہے, کیونکہ آپ اسلام کو بدنام بھی کر رہے ہیں اور معاہدہ بھی توڑ رہے ہیں. تو اس کا بہت زیادہ ہمیں خیال کرنا چاہیے. جو وعدہ کانٹریکٹ کریں پورا کریں. نہیں کر سبحان سکتے اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور کیا اچھی بات آپ نے کہی کہ مسلمان سے وعدہ خلافی اگر ہو رہی ہے وہ تو حرام ہے ہی, لیکن اگر غیر مسلم سے ہو رہا ہے کوئی معاملہ اور اگر وہاں وعدہ خلافی ہو گئی تو وہ ڈبل حرام ہے, جیسا کہ آپ نے فرمایا. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون, بڑا شکر گزار, آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات, ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی دور فرما دیتے ہیں. ہمارے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرما دیتے ہیں. مفتی صاحب کا ایک بار پھر شکر گزار. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جس بھائی سے تم علمی استفادہ کرتے ہو وہ اس بھائی سے بہتر ہے جسے تم زیادہ چاہتے ہو. جس بھائی سے تم علمی استفادہ کرتے ہو وہ اس بھائی سے بہتر ہے جسے تم زیادہ چاہتے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر